بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ 73 جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا۔ آج کا ہمارا کام حاصل تعلم الفاظ کے انتخاب میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کر سکے، عبارت پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکے۔ ٹھیک ہے، دو حاصل تعلم ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لغت اور تھیسارس۔ ٹھیک ہے، لغت کیا ہے کہ زبان کا ماہر بننے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ کی گہرائی جاننے کے لیے لغت اور الفاظ کی وسعت کے لیے ہمیں تھیسارس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لغت ایک ایسی کتاب یا ڈیجیٹل ذریعہ ہے جو الفاظ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لغت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ لغت میں ہر لفظ کو جانچنے کے لیے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی لفظ اس کا معنی دیکھنا ہے تو ایک صرف اس کا معنی نہیں آپ کو ملے گا، بلکہ اس کے استعمال کا طریقہ آپ کو، اور اس کے بعد یہ لفظ کہاں سے آیا، کس زبان کا ہے، اس کا ماخذ اور اس کا تلفظ۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کس کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ لغت صرف معنی نہیں بتاتی بلکہ یہ زبان کی تاریخ اور ترقی کا ایک اہم ذریعہ ہے جو دکھاتی ہے کہ نئے الفاظ زبان میں کیسے شامل ہوئے۔ یعنی کہ یہ ہمیں قدیم الفاظ کی، یہ عبرانی ہے، سنسکرت زبان سے آیا، یہ لاطینی زبان سے اردو میں آیا، ٹھیک ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے، یہ بھی ہمیں لغت بتاتی ہے۔ اب تھیسارس کیا ہے؟ یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ذخیرہ یا خزین۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہمیں مترادفات ملتے ہیں۔ مترادفات تھیسارس کسی بھی موضوع یا تصور کے لیے کئی مناسب اور متبادل الفاظ تلاش کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، ایک لفظ ہے خوبصورت، اب اس کے مترادف الفاظ دلکش، خوشنما، حسین، رعنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کے مترادف، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک عبارت، جملہ، تحریر یا بول رہے ہیں، اس میں آپ صرف یہی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب خوبصورت ہے، اس کے کپڑے خوبصورت ہیں، تو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوگا، آپ کی تحریر میں، آپ کے بول چال میں اتنا اثر پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں تب اثر پیدا ہوگا جب خوبصورت کی جگہ ایک جگہ آپ دلکش بول رہے ہیں، ایک جگہ خوشنما، ایک جگہ حسین، ایک جگہ رعنا، تو اس طرح آپ کی تحریر جو آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کسی کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں ان میں بھی ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی تحریر، اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ اپنی تحریر اور گفتگو کو دہراؤ سے بچانے اور ہر موقع کے لیے سب سے بہترین اور مناسب لفظ تلاش کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بنیادی فرق لغت اور تھیسارس کے اندر، لغت کے اندر ہم نئے الفاظ کے معنی اور ماخذ جانتے، جبکہ تھیسارس کے اندر ایک لفظ کے کئی متبادل مترادفات ہم تلاش کرتے۔ ٹھیک ہے، لغت ہمیں ایک لفظ کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک لفظ کا معنی، اس کا تلفظ، پھر اس کی جو ہے وہ زبان کے کہاں سے نکلا، جبکہ تھیسارس میں ایک تصور کو کئی الفاظ میں ہم پھیلا دیتے ہیں، یعنی کہ ایک لفظ ہے اس کے ملتے جلتے جتنے بھی ہم معنی الفاظ اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ اور لغت کے اندر زبان کا نقشہ اور تاریخ کہ لفظ کہاں سے، اس کا مادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے یہ لفظ بنا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، جبکہ تھیسارس میں الفاظ کا خزینہ اور ذخیرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمیں کب کیا استعمال کرنا چاہیے کہ آپ کسی نئے لفظ کا مطلب اور استعمال سمجھنا چاہتے ہیں تو لغت کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنی تحریر کی کوئی بہتر یا نیا لفظ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کا لیے ہم تھیسارس کو استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، لغت اور تھیسارس کو اپنا دوست بنائیں، الفاظ کا درست انتخاب آپ کی تحریر کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ اب دوسرا سوال تھا ہمارے پاس، حاصل تعلم تھا کہ کسی بھی نثر پارے کو پڑھ کے اس میں معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکے۔ یہ پیچھے بھی ہم لیکچر دے چکے۔ معلومات کسے کہتے ہیں؟ معلومات ہوتا وہ حقائق جو تحریر میں صاف نظر آتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ تاریخ ہو سکتی ہے، نام، جگہ، اعداد و شمار۔ اسی طرح تصورات کسے کہتے ہیں کہ وہ گہری بات ہوتی ہے جو مصنف یعنی کہ لکھنے والا جس نے وہ تحریر لکھی ہے یا وہ شاعر جس نے اس نظم کو لکھا ہے وہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ ہم سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمدردی کا جذبہ ہو سکتا ہے، وہ آزادی کی اہمیت ہو سکتی ہے، وہ سائنس اصول ہو سکتا ہے یا کوئی اور بات، ٹھیک ہے۔
اب معلومات اخذ کرنے کے لیے کسی بھی عبارت کو پڑھتے وقت ہمیشہ ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کریں اگر آپ نے معلومات جو ہے نا وہ لینی ہے اسی عبارت سے۔ سب سے پہلے کون، کردار، شخصیت، یعنی کہ یہ کون بات کر رہا ہے، اس کا کردار یا شخصیت کے بارے میں، اور یہ واقعہ کب اور کہاں، وقت اور مقام اس کا تعین کرنا، اور اصل واقعہ یا خبر کیا، یہ 3 چیزیں ہمیں معلومات دے گی۔ تصورات کو کیسے پہچاننا ہے ہم نے، کہ لکھنے والے کا انداز کیسا ہے، سنجیدہ ہے، خوشگوار ہے یا تنقیدی ہے، مزاح میں جو ہے مبنی اس نے تحریر لکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس تحریر کا اصل مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا لکھنے والا ہمیں کس چیز کی طرف ابھار رہا ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ سن 1960 میں جب پہلی بار مچھیروں نے سمندر کے ساحل پر پلاسٹک کی بوتلیں دیکھی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ آنے والے وقت میں آبی مخلوق کے لیے زہر بن جائے گی۔ آج لاکھوں ٹن کچرا سمندروں کو آلودہ کر رہا ہے جس سے مچھلیاں مر رہی۔ اب اس میں معلومات ہمیں 2 چیزوں میں ملی ہے۔ 1960 یعنی کہ یہ واقعہ 1960 میں شروع ہوا۔ دوسرا اس میں یہ کہ آلودگی کی بنیادی وجہ کیا ہے، پلاسٹک کی بوتلیں۔ اب اس میں تصورات کیا کہ انسان اپنی سہولت کے لیے فطرت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ تصورات ہے، ٹھیک ہے۔ ماحول کی بقا کے احتیاط نہ کی جائے تو سمندری جو ہے حیات، مچھلیاں سب ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے الفاظ، لغت اور تھیسارس کے متعلق اور کسی بھی عبارت کو، نثر پارے کو پڑھ کے اس میں معلومات کو اخذ کر سکے، یہ 2 چیزیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے، آج کا لیکچر ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔